جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ ملک سہیل بھائی تھے پشاور سے، وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ہم صحابہ کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، کس کا مرتبہ زیادہ ہے کس کا کم ہے، اور ان کی غلطیاں بیان کرنا، اور کیا صحابہ کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن؟ جی انبیاء کا حساب ہوگا تو صحابہ کرام تو پھر شے ہی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے میں. قرآن پاک میں واضح آیا ہے سورہ الاعراف کے سٹارٹ میں کہ ہم پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے. اور سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی جو گفتگو ہے قیامت کے دن، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو وقت جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ، کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا جائے؟ تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے کہ اے اللہ، مجھے کب شایع تھا کہ میں ان سے ایسی بات کروں؟ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں ہوگی، کیونکہ تو غیب کا جاننے والا ہے. بالفرض اگر کوئی ایسی بات کی ہو، کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، اور جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے. میں نے تو ان سے وہی بات کی تھی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. تو اس اعتبار سے عیسیٰ ابن مریم کا بھی ذکر آ گیا. ان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. تو اولو العزم 5 پیغمبر جو سورہ الشورى میں، سورۃ الاحزاب میں آئے، نبی علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان میں سے ایک ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین آیا سورہ آل عمران کے. بغیر حساب و کتاب کے جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ تو 70,000 لوگ ہیں اس امت کے. اور بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، ان کا یا رسول اللہ دعا کریں میں ان میں ہوں. آپ نے فرمایا تم ان میں شامل ہو. پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں. تو آپ نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا. تو حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا صحابی بھی وہ 70,000 لوگوں میں شامل نہیں تھا، سوائے جن کے لیے نبی علیہ السلام نے اسپیسیفائی کر دیا. تو سارے صحابہ کے بارے میں نہیں، البتہ تمام صحابہ، تمام کلمہ گو مسلمان جتنے بھی ہیں قیامت تک انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جنتی ہی ہے انشاءاللہ. باقی یہ قیامت والے دن فیصلہ. اب رہ گیا صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات کو ذکر کرنا. تو یہ اگر کوئی شخص اپنے ذاتی طور پہ ذکر کرے تو پھر بالکل غلط ہے، لیکن اگر نبی علیہ السلام ذکر کریں تو نبی علیہ السلام کی ذکر کرنے کو غلط کہنے والا کافر ہے. یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں خبر دی ہے نا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. بخاری میں 2812 اور 447، مسلم میں 7320 سے لے کے 7322 تک. اس حوالے سے میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. جنگ جمل صفین و نہرمان لکھے. باقی اس میں جو لوگ تلک امۃ قد خلت کا سہارا لیتے ہیں سورۃ البقرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، وہ کہتے ہیں جی جو لوگ گزر گئے ان کے بارے میں ذکر نہ کریں. پھر تو میرے بھائیوں کس سے آدم اور ابلیس بھی ڈسکس نہیں ہونا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں. حضرت یوسف کے بھائیوں کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. یہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. اس کو آپ ذرا شروع سے دیکھیں، یہ پہلا جو پارہ ہے اس کے اینڈ پہ آیات آتی ہیں. یہودی یہ کہتے تھے ہمیں ابراہیم کی نسبت کام آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ تو ایک بڑی عظیم الشان امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے ان کے نیک اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کون سے نیک اعمال کیے. آج امت بھی یہی کہہ رہی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. میری اس پہ ایک ویڈیو بھی ریکارڈڈ ہے جس پہ طارق جمیل صاحب نے مجھے خود فون پہ کہا تھا کہ تمہاری ویڈیو دیکھ کے میں رویا ہوں. کیا قیامت کے دن کربلا کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اس میں نے یہ سارے وسوسے سیٹل کیے. تو اس میں تو نیک اعمال کا ذکر ہے. اگر برائیوں کا ذکر ہوتا تو ہوتا علیہا مکتسبت وعلیکم کے ساتھ، کہ تم پر ان چیزوں کا وبال ہوگا جو تم نے کی اور ان پہ ان کا وبال ہوگا جو انہوں نے کی. یہ نیکیوں کا ذکر ہو رہا ہے، برائیوں کا نہیں. قرآن تو پورا بھرا ہوا ہے ان واقعات سے جن میں اگلے نیک لوگوں نے بھی غلطیاں کی اور اللہ نے عبرت کے طور پر بیان کی. اور اس کا کلائمیکس سورۃ الاعراف کی وہ آیت ہے، اے اولاد آدم ہم نے قصہ آدم اور ابلیس تم سے اس لیے بیان کیا تاکہ جس طرح شیطان نے تمہارے ماں باپ کو ورگلا دیا تھا تمہیں ورگلا نہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں یہ ذکر کیا اور اس کو باقاعدہ کہا کہ اسے بیان کرو. یہ جو لوگ
ان معاملات میں اپنے نفس کی خواہشات اور اپنے فرقوں کا دفاع کرنا چاہتے ہیں نا، وہ اس طرح کے لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کرتے ہیں، خود یہ سارے معاملات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ بھی جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا تھا، اس وقت یہ اہل حدیث کہاں سوئے پڑے ہوئے تھے؟ اس وقت اسے کیوں نہیں کہا کہ تم یہ مرے ہوئے لوگوں کے قصے کیوں بیان کر رہے ہو؟ اس وقت تو یہ بغلیں بجا رہے تھے۔ میں تو جواب دینے کے لیے 2009 میں جب اس نے یہ کام ڈالا تو میں نے اس کا جواب 2010-11 کے اندر جا کے دیا۔ ہم تو جواب دینے والے، یہ فتنہ تو اس وقت اٹھ گیا جب لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ ویڈیو پہنچ گئی، ہم جواب دینے والے تھے۔ آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں بھی مارے اور ہمارے رونے پہ بھی بندی لگائے، اور ہم خود نہیں رو رہے، نبی الاسلام کی حدیث پہ ہم۔ لہٰذا ایسے لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں جو کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نبی الاسلام کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ نہ ہو کہ بابوں کو، بزرگوں کو اور اپنی پسندیدہ شخصیات کو بچاتے بچاتے اس شخص سے ٹکر لے لیں جس کی قبر مدینے میں ہے اور قیامت کے دن ان کی شفاعت سے ہی محروم ہو جائے۔ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، لیکن اس حال میں مرا کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا، تو وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ تو پھر مجھے بتائیں، پوچھا جائے گا کہ نہیں؟ پھر صحیح مسلم کی حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو پوچھا جائے گا کہ نہیں؟ سب سے بڑی بات جو آپ لوگ عموماً بیان کر کے اپنا مقدمہ مضبوط کرتے تھے، حالانکہ وہ حدیث خود آپ کے گلے کا کانٹا ہے، جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے اور طبرانی میں مرفوع بھی ہے۔ مرفوع والی روایت کمزور ہے، یہ موقوفاً صحیح ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اور یقیناً یہ غیبی خبر رسول اللہ نے ہی انہیں بتائی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے اور 2 جہنم میں جائیں گے، میری محبت میں غلو کر کے، میری دشمنی میں غلو کر کے۔ اور اس کے بعد وہ پھر آدھا حصہ اس کا بیان کرتے تھے اور کہتے تھے، یہ دیکھیں جو غالی شیعہ ہیں، رافضی، یہ حضرت علی کی محبت میں غلو کر کے جہنم میں جائیں گے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی دشمنی میں غلو کر کے کون سے جہنم میں جا رہے ہیں؟ ذرا ان کا بھی ذکر کریں، وہ آپ لوگ خود ہوتے ہیں، تو آدھی حدیث کیوں بیان کرتے ہیں؟ حدیث پوری بیان کریں اور پورے اس کا بتائیں کون لوگ ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ حضرت علی کے زمانے میں تھے، اب نہیں موجود، تو یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے، کیونکہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ خوارج قیامت تک نکلتے رہیں گے اس امت میں، اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے۔ آج بھی لوگ موجود ہیں جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں۔ جب انہیں یہ شان بیان کرتے ہیں ہم، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم کو انکاری تو نہیں ہے۔ ہم بھی نہیں کہتے آپ انکاری ہیں، اصل مسئلہ آپ اقراری نہیں ہے۔ آپ کیوں چڑھتے ہیں ان احادیث کے ساتھ؟ تو یہ ثبوت ہے کہ کہیں نہ کہیں کونے قدرے میں بغض علی چھپا ہوا ہے، چاہے وہ بغض شیعہ کی وجہ سے ہو یا محبت سنیت کی وجہ سے ہو، مگر کہیں نہ کہیں تو چھپا ہوا ہے۔ باقی میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے۔ جب ہماری جنت اور جہنم اہل بیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو پھر یہ کہنا کہ ان معاملات کو ڈسکس نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آخر میں اس کانٹیکس میں بات کروں، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے۔ امام بیہقی امام حاکم کے شاگرد ہیں، انہوں نے 3500 احادیث پر مشتمل کتاب ایک لکھی ہے، دلائل النبوہ، یعنی یہ دلیل ہے نبی الاسلام کے نبی ہونے پر یہ حدیث ہے، جس میں نبی الاسلام نے اپنی مبارک زندگی میں جو پروفیسیز کی تھیں کہ میری وفات کے بعد یہ ہوگا، وہ ساری حدیثیں انہوں نے جمع کر کے ثابت کیا کہ ہم اپنے نبی کو اللہ کا پیغمبر اس وجہ سے مانتے ہیں کہ انہوں نے مستقبل کی خبریں دی، اور یہ چیز آپ کو ممتاز کرتی ہے دنیاوی جنگجوؤں سے، کیونکہ کافر تو اعتراض کرتے ہیں نا کہ جس طرح بڑے بڑے جنگجو آئے، اسکندر اعظم نبی الاسلام سے پہلے، پھر نبی الاسلام کے بعد چنگیز خان، انہوں نے بھی تو تلوار کے زور پر دنیا پہ حکومت قائم کر لی تھی، تو نعوذ باللہ نبی الاسلام بھی جنگجو تھے۔ تو ہمارے پاس صرف ایک جواب ہے کہ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے، ایک تو دنیا کا نظام دے کے گئے نبی الاسلام، دوسرا یہ کہ کسی شخص نے یہ نہیں بتایا کہ میری وفات کے بعد کیا ہوگا، لیکن ہمارے پیغمبر نے اپنی وفات کے بعد ہونے والے ایک ایک واقعے کو 30 سال بعد، 50 سال بعد، ایون 500 سال بعد، 1000 سال بعد جو ہونے والے واقعات تھے وہ پہلے ہی بیان فرما دیے، اور وہ سارے ایک جگہ جمع کیے ہیں امام بیہقی نے، اور اس میں عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی یہ حدیث بھی لے کے آئے۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو چھپانے والی نہیں ہیں، علامات النبوہ والی حدیثیں ہیں، نبوت کی خبروں کی، یہ بتانے والی حدیث ہے۔ حدیث ہوب لے کے آئے کہ میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے، سید عائشہ کے حوالے سے، خوارج کے خلاف جو مولا علی کا قتال تھا، وہ ساری حدیثیں لے کے آئے۔ لہٰذا ان حدیثوں سے جان چھڑانا بیسیکلی نبی الاسلام کی علامات النبوہ اور آپ کے نبی ہونے کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ محدثین ان کو
सबूत के तौर पर लेके आते थे कि हमारे नबी के नबी होने की दलील ये है कि उन्होंने अपनी वफात के 50 साल बाद होने वाले वाक़या करबला का जिक्र किया, अपनी वफात के 30 साल बाद होने वाली जंग सिफ़ीन में सैयदना अम्मार इब्न यासिर की शहादत का जिक्र किया, और यूं कई एक चीज़ें।